بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. سورہ آل عمران آیات 7 تا 13 کا مطالعہ انشاءاللہ آج ہم پیش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے، عمل کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق اللہ العظیم. قرآن کے نزول کی ضرورت واضح کرنے کے بعد منکرین قرآن کے انکار کے بہانوں کا ذکر کیا گیا. انکار کی راہ ان لوگوں نے اختیار کی ہے جن کے دلوں میں کجی ہے اور جن کی طبیعتوں میں فتنہ پسندی ہے. اس ذوق بد کی وجہ سے وہ قرآن کے اصل تعلیمات سے کوئی لگاؤ نہیں رکھتے. وہ صرف ایسی چیزیں ڈھونڈتے ہیں جن کی آڑ لے کر وہ قرآن کے خلاف لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر سکیں. اس طرح خود تو وہ گمراہ ہی ہیں، لیکن جتنا ان کا زور چلے دوسروں کو بھی گمراہ کریں. اسی وجہ سے ان کی ساری دلچسپی محکمات کی بجائے متشابہات سے ہوتی ہے. اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر ہے جن کے اندر علم کی پختگی موجود ہے. ایسے لوگ اللہ کی آیات کی قدر کرتے ہیں اور یہ قرآن کی محکمات کی طرح متشابہات کی بھی قدر کرتے ہیں اور ان پر صدقے دل سے ایمان لاتے ہیں. اگر کوئی بات اپنے علم سے ماورا پاتے ہیں تو اسے فتنہ بنانے کی بجائے اللہ کے حوالے کرتے ہیں. وہ شیطان کی وسوسہ اندازیوں سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ سے برابر دعا بھی کرتے ہیں. محکم پکی اور پختہ چیز کو کہتے ہیں. محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن کی زبان بالکل صاف ہے، جن کا مفہوم متعین کرنے میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ وہ بالکل واضح اور صاف ہیں، جن کے الفاظ و معنی پر صاف اور صریح دلالت کرتے ہیں، جن کے جو عقائد، عبادات، اخلاق، حدود، حقوق، فرائض، حلال و حرام اور اوامر، نواہی اور قصوں پر مشتمل ہیں. یعنی محکم وہ آیتیں ہیں جو ہمارے لیے قابل عمل ہیں اور جنہیں تعویلات کا تختہ مشق بنانے کا موقع مشکل ہی سے کسی کو ملتا ہے. یہ آیات کتاب کی اصل بنیادیں ہیں. یعنی قرآن جس غرض کے لیے نازل ہوا ہے اس غرض کو یہی آیتیں پورا کرتی ہیں. انہی میں اسلام کی طرف دنیا کو دعوت دی گئی ہے اور عبرت و نصیحت کی باتیں فرمائی گئی ہیں.
انہی میں گمراہیوں کی تردید اور رائے راست واضح کی گئی ہے، اور انہی میں دین کے بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں۔ حق کے طالب کے لیے آیات محکمات ہی اصل مرجع ہیں، تو جس نے محکم پر عمل کیا اور شک پر ایمان اور مشتبہ پر ایمان لایا، متشابہات پر یعنی، وہی ہدایت پر ہے، اور جو متشابہات کے پیچھے لگ گیا وہ گمراہ ہوا۔ اب بات آتی ہے ہن ام الکتاب، ان آیات کو ام الکتاب کہا گیا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تمام آسمانی کتابوں میں موجود ہیں۔ اب دیکھیے متشابہات کیا ہیں۔ متشابہات سے مراد وہ آیتیں ہیں جن میں ہمارے مشاہدات اور معلومات کی دسترس سے باہر باتیں، مثالیں، تشبیہات تشبیہی رنگ میں بتائی گئی ہیں، تمثیلی اور تشبیہی رنگ میں بتائی گئی ہیں، جو ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہیں اور ان کی حقیقت تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ نہ قیامت کے دن ان کے بارے میں ہم سے کوئی سوال ہوگا، چونکہ متشابہات کا تعلق اس نادیدہ عالم سے ہوتا ہے جو انسانی آواز سے بالکل اوپر ہے، اور جو انسانی علم کی گرفت میں بھی نہ کبھی آئی ہیں اور نہ کبھی آ سکتی ہیں، جن کو نہ انسان نے کبھی دیکھا، نہ چھوا، نہ چکھا، نہ انسانی زبان میں ان کے لیے ایسے الفاظ مل سکتے ہیں جو انہی کے لیے وضع کیے گئے ہوں۔ لا محالہ ایسی حقیقتوں کو بیان کرنے کے لیے ناگزیر ہے، یعنی ضروری ہے کہ ایسا اسلوب بیان اختیار کیا جائے، بیان کا طریقہ اختیار کیا جائے جو اصل حقیقت سے قریب تر مشابہت رکھنے والی محسوس چیزوں کے لیے انسانی زبان میں پائے جاتے ہیں۔ ایسے اسلوب کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ اس وجہ سے قرآن ان کو تمثیل و تشبیہ کے انداز میں پیش کرتا ہے، تاکہ علم کے طالب بقدر استعداد ان سے فائدہ اٹھائیں اور ان کی اصل حقیقت علم الہی کے حوالے کر دیں۔ اس اسلوب بیان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ بس اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ آدمی کو حقیقت کے قریب تک پہنچا دے یا اس کا دھندلا سا تصور پیدا کر دے۔ ایسی آیات کی تفسیر و تشریح کی جتنی بھی کوشش کی جائے، اتنے ہی زیادہ شکوک و شبہات، احتمالات اور اشتباہات سے سابقہ پیش آتا ہے۔ طالب حق جو حق کا طالب ہو، حق چاہتا ہو، تو ان آیات کے بیان کردہ حقائق ہی پر اکتفا کر لیتے ہیں، مگر جو لوگ فتنہ جو ہوتے ہیں ان کا تمام تر مشغلہ متشابہات ہی ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے کی تکذیب کرے، تو جو احکام اس میں واضح اور معلوم ہیں ان پر عمل کرو، اور جو متشابہ ہیں ان پر ایمان لاؤ۔ یہ باتیں اللہ کی صفات، افعال یا آخرت کی نعمتوں اور اس کے اعلام سے تعلق رکھنے والی ہوتی ہیں۔ ان کا جس حد تک سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے اتنا ہی ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن اگر ہم اپنی حد سے آگے بڑھ کر ان کی اصل حقیقت اور صورت کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کریں تو یہ چیز فتنہ بن جاتی ہے۔ اس قرید کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شک کا ایک کانٹا نکالنے کے لیے ذہن میں بے شمار کانٹے چبھا لیے جاتے ہیں، اور یوں اس نایافتہ کی طلب میں اپنی یافتہ دولت کو بھی ضائع کر دیا جاتا ہے۔
لفظ آتا ہے زیغن. زیغن کا مطلب ہے کجی، ٹیڑھا پن، حق سے روگردانی. زیغن کا مطلب. والراسخون فی العلم، رسوخ سے ہے کسی چیز کے مضبوطی سے قائم کرنے کو رسوخ کہتے ہیں. معنی یہ ہے کہ جو لوگ علم دین میں وسعت نظر و پختگی کے مالک ہیں. کداب آل فرعون، دابن سے ہے کسی کام کو لگاتار کرنے اور مشقت برداشت کرنے کو کہتے ہیں. اسی بنا پر اس کا استعمال عادت، شان اور حالت کے لیے بھی ہوتا ہے. فرعون اصل میں یہ لفظ فارا او تھا. فارا کے معنی محل کے ہیں، او کے معنی اونچا کے ہیں. عالی شان اور بڑے مال کو کہتے ہیں، اور یہ بادشاہان مصر کا لقب تھا. آگے فرمایا آیت نمبر 8 اور 9، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار. كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المعاد. قد كان لكم آيات في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. صدق اللہ العظیم. اور یہ تھی آج کی آیات جس کا مختصر پیغام آپ کے سامنے رکھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.